اور میں سمجھتا ہوں یہ ان پڑھ گنوار عورت چاچی 420 یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں جاہلیت کا عنصر بھی ہے، اس میں گنوار پن کا عنصر بھی ہے۔ جتنے ہمارے اضلاع ہیں 45 ان تمام ڈپٹی کمشنر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے تمام ضلعوں میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو ڈیسک بنا کر دیں، ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں، ان کو کھانا مہیا کریں، ان کو الاؤنسز دیں، پیسے دیں، اور 24 نومبر کی کال کے لیے ان کو جو بھی فیسیلیٹیشن چاہیے آپ ان کو فراہم کریں۔ جس ڈپٹی کمشنر نے یہ ٹاسک پورا کیا اس کو اگلی اچھی تعیناتی ملے گی، اور جس نے مکمل نہیں کیا اس کی تنزلی ہوگی۔ اور ان سب کارستانیوں کے پیچھے چاچی 420 ہے۔ چاچی 420 پشاور میں بیٹھ کر الجہاد کے نعرے لگا رہی ہے، اور ادھر سے اس نے علی امین کو بھی سائڈ پہ کیا ہوا ہے، علی امین کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، اور خود پیچھے سے اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے، اسد قیصر پہ بھی اعتبار نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کو بھی سائڈ کیا ہوا ہے، ساری کمان اس نے خود سنبھالی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جی گھریلو خاتون ہے، وہ تو خاتون خانہ ہے۔ میں صدقے جاؤں، ایسی ہوتی ہے یہ گھریلو خاتون، ایسی ہوتی ہے یہ خاتون خانہ؟ وہ تو ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یوں فارغ کر رہی ہے کہ 10,000 بندے پورے نہیں کیے انقلاب کے لیے تو تمہاری ممبری فارغ۔ ایم پی اے صاحب آپ 5,000 بندے نہیں لاؤ گے تو آپ بھی فارغ۔ ٹکٹ ہولڈر صاحب آپ اگر بندے پورے نہیں کرو گے آپ بھی فارغ۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب آپ بھی فارغ ہیں اگر 24 نومبر کی کال، ہمیں پنجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بلوچستان اور سندھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پنڈی اسلام آباد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے سارا مارچ پورا تیاری پوری یلغار ہم نے خیبر پختونخوا سے کرنی ہے، اور اگر یہ مارچ ناکام ہوئی تو آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کی کرسی پر یا کوئی دوسرا بیٹھا ہوگا یا کوئی دوسری بیٹھی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موروثی سیاست اور یہ بشرا بی بی کی کارستانیاں۔ آگے سے کہتی ہے کہ جی ہم مدینہ سے واپس آئے ہیں تو وہاں سے فون آنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا تم گند اٹھا کے لے آئے ہو۔ اب وہ کیا بولیں گے؟ سوغات نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ان کے ہار آپ نے بیچ دیے، ان کی انگوٹھیاں آپ نے بیچ دی، ان کی گھڑیاں آپ نے بیچ دی، انہوں نے آپ کو جہاز دیا امریکہ کے لیے، جہاز میں بیٹھ کر عمران احمد نیازی اس میں کبھی کنگ سلمان کی شکلیں بناتا ہے تو کبھی ان کی نقلیں کرتا ہے۔ وہاں پہ تو کیمرے لگے ہوئے تھے، راستے میں ہی ان کو جہاز سے اتار دیا گیا تھا۔ آپ پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو، آپ نے چائنا کے ساتھ ملک کے تعلقات خراب کیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان پڑھ گنوار عورت چاچی 420 یہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں جاہلیت کا عنصر بھی ہے، اس میں گنوار پن کا عنصر بھی ہے، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں۔ سعودیہ کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ملک کی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعلقات خراب، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے سی پیک کو بند کر کے چائنیز کے خلاف بیانات دیے اور چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے۔ آج چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، سعودیہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اکانومی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس وقت یو اے ای آپ کی اکانومی میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے، اور آپ کی اکانومی اس وقت یہ قریب ہی آپ کے سٹاک ایکسچینج ہے، یہ کل انشاءاللہ پرسوں جب کھلے گا تو یہ 1,00,000 پوائنٹس کی یہ اپنی نفسیاتی حد کو صرف عبور نہیں کرے گا بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ بن جائے گی۔ ایسی گروئنگ ایمرجنگ اکانومی جس کو بلوم برگ اس کو ایکنالج کر رہا ہے، موڈیز اور فیچ اس کو مان رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ صرف مونچھیں بڑی رکھنے سے اور بال بڑے رکھنے سے کام نہیں ہوتا، مردوں کو کام بھی بڑے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کا صوبہ جل رہا ہے، اور علی امین صاحب آپ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو آپ اس بھٹی کا ایندھن بنا رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔
परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होता तो आपका कोई काउंसलर भी नहीं जीत सकता। सिर्फ नैरेटिव बनाकर आप पॉलिटिक्स करते हैं, और नैरेटिव के जरिए आपने इस वक्त पूरी ये जितना आप इस असेंबली में, कौमी असेंबली में या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में आप बैठे हैं, दिस इज नॉट योर साइज, इसमें आप ओवर साइज होकर आ गए हैं। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर फेक एंड फ्रॉडुलेंट नैरेटिव। आपका जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो झूठा होता है। अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज कहते हैं अमरीकी गुलामी भी मंजूर, तो चापलूसी भी मंजूर, बूट पॉलिश भी मंजूर, सब कुछ मंजूर। कल तक फौज को कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, पता नहीं आज क्या है इनका, बाप है या मामा लगता है, ये इनसे पूछना पड़ेगा। ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि टीएमए मुलाजिमीन, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तहसीलों के जो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के नाजिमीन है, उनको ये कह दिया गया है कि आपकी हाजिरी 24 नवंबर को हमारे धरने में लगेगी, हमारे एहतजाज में लगेगी। उनके जितने सुपरवाइजर हैं उनको बता दिया गया है कि हाजिरी का रजिस्टर आप लाएंगे और इनकी हाजिरी यहां पे लेंगे, और जो बंदा वापसी करेगा वो बता के जाएगा। फोर्स इनके पास ये है। अफगान महाजिरीन को इन्होंने महाजर कैंपों से, जलोज़ा, शमशतू कैंप वगैरह वगैरह, वहां से 5,000 रुपए फी दिन के हिसाब से इन्होंने इंगेज कर लिया है। एंड अबव ऑल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे एक असातिज़ा की, सरकारी असातिज़ा की एक तंजीम है, एडहॉक टीचर एसोसिएशन, जिनकी अपग्रेडेशन का मसला है, जो गुज़श्ता 3 साल से चल रहा है। वो इससे पहले बनी गाला आए थे और इमरान नियाजी के घर के सामने उन्होंने एहतजाज किया था। आज से 1.5 महीने पहले वो आए थे, उन्होंने अडियाला जेल के सामने एहतजाज किया था। उसके बाद आज से 2 हफ्ता कबल ये लोग गए, इन्होंने पेशावर असेंबली के आगे उन्होंने एहतजाज किया, और इस असेंबली के आगे एहतजाज पर इन पर लाठी चार्ज भी किया गया, और उनमें हजारों असातिज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंशन के बाद वहां के जो वजीर तालीम है फैसल तरकई साहब, वो फरमाते हैं कि अगर आप हमारे तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, 24 नवंबर को आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो आपको बहाल नहीं किया जाएगा, आप समझे कि आप नौकरी से फारिग हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इस मार्च को कौन बेवकूफ कहेगा कि ये सियासी मार्च है? कौन कहेगा कि पीटीआई is exercising their democratic and political rights, their human rights? No, this is something like Malaysia.